حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ہمارے تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ بے شک بے شک سبحان خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ۔ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ تو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تجھے اس کی جزا ملے گی، تو ذرہ برابر برائی کرے گا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ میں بات کو لمبا نہ کر کے بہت اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ابھی تک آپ نے بہت سی تقریریں سنی، حضرت علامہ ثاقب صاحب قبلہ کی بھی تقریر سنی ہے نا، بس تھوڑی سی کچھ عمل کی بات کر لیں۔ مسلمانوں آج ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ ہماری تمہاری نسبت سرکار غوث اعظم سے ہے، غوث اعظم کی نسبت رسول اعظم سے ہے نا، لیکن آج ضرورت ہے ہم کو عمل کی۔ ہماری نسبتیں بہت مضبوط ہیں لیکن ہم کو آج عمل کی ضرورت ہے۔ جانتے ہو سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت سے اللہ کے لیے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو بڑا گنہگار تھا، پھر تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں گنہگار تھا لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں گھر سے نکلا کرتا تھا تو اپنی ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا کرتا تھا۔ میری ماں دعائیں دیتی تھی کہ خدا تعالیٰ تجھے بخش دے، تیرا حشر حاجیوں کے ساتھ کرے۔ تو میری ماں کی دعائیں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا حشر حاجیوں کے ساتھ کیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب دیں گے؟ میں یہاں آیا، آپ سب نے میرے لیے نعرے لگائے، آپ سب نے میرے لیے نعرے لگائے، میرے ہاتھوں کو چوما، میرے لیے کھڑے ہوئے، میرے ہاتھ پہ نذرانے لا کر دیے، لیکن ایک سوال ہے، کسی کو بھی اگر اس طریقے سے عزت دی جائے گی سب کو اچھا لگے گا، ہے نا؟ اگر ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا، ہے نا؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اچھا ہی لگا، ہے نا؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ کبھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پہ نذرانہ دیا تھا؟ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے نعرے لگائے تھے؟ کبھی ان سے محبت سے خیریت بھی پوچھی تھی؟ آپ کو یاد ہے وہ دن جب آپ چھوٹے تھے، سردیوں کی رات میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، آپ کی ماں آپ کو سوکھی طرف لٹا دیا کرتی تھی اور خود گیلی طرف لیٹ جایا کرتی تھی،
آپ سکون سے سو جایا کرتے تھے، خود رات بھر کروٹیں بدلا کرتے تھے، صرف اسی لیے تاکہ میرا بیٹا سکون سے سو سکے۔ یاد ہے وہ دن کہ جب آپ چھوٹے تھے، بھوک کے لیے کہتے تھے، آپ کی ماں چولہا پھونکتی تھی، آنکھوں میں دھواں لگتا تھا، آنسو بہتے رہتے تھے، آپ کے لیے کھانا بناتی رہتی تھی، تاکہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی تھی، آپ کے لیے کھانا بناتی رہتی تھی تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے، ہے نا؟ تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے۔ آج اسی ماں، وہ ماں آپ کو آواز دیتی رہتی ہے، بلاتی رہتی ہے، آپ سنتے نہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کا باپ دن بھر محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، شام کو پسینے میں شرابور ہو کر گھر آتا تھا، ہے نا؟ وہ دن یاد کریے جس باپ نے اپنی جوانی کو لٹا دیا تاکہ میرا بیٹا جوان ہو سکے۔ آج آپ اسی باپ سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ ہاں؟ اسی باپ نے اپنی جوانی لٹا دی تاکہ تم جوان ہو سکو۔ اس باپ نے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا تاکہ تمہاری خواہشوں کو پورا کر سکے۔ وہ باپ، اس نے صرف تم کو پیسہ کمایا تاکہ تمہارا پیٹ بھر سکے، تم کو بڑا کر سکے۔ وہ باپ پیسہ کماتا رہا تاکہ تم پڑھ سکو، تمہاری خواہشیں پوری کر سکو، تمہاری وہ خواہشیں پوری کر سکے۔ گرمیوں کی دھوپ میں وہ رکشہ چلاتا رہا، ٹھیلا کھینچتا رہا، محنت کرتا رہا، لکڑی کاٹتا رہا، مشقت کرتا رہا۔ کبھی جب شام کے وقت وہ باپ گھر واپس آیا تھا، کبھی آپ ایک گلاس پانی لے کر اس کے لیے دوڑے تھے کہ لاؤ اپنے باپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں تاکہ اس کا گلا تر ہو جائے؟ ہاں؟ آج آپ سوال تو کر دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو ایک بات کہوں، تم کو اس لائق بنا دیا کہ تم آج کھڑے ہو کر اس سے پوچھو۔ یہ اسی باپ کی مشقتیں تھیں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم باپ سے سوال کر رہے ہو، ہے نا؟ نہیں، میں مختصر سے بات کو ختم کر دوں گا۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ جانتے ہو خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت بایزید بستامی 7 سال کے تھے، ایک روز استاد محترم کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ جب وبِ والدین احسانہ پر پہنچے تو استاد سے اس کا مطلب پوچھا۔ استاد نے کہا کما حقہ، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا۔ فوراً بستہ لپیٹا گھر واپس آئے، اپنی ماں سے عرض کیا اے میری ماں، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا اور میرے لیے کچھ مانگ۔ ماں نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، بایزید بستامی کا بازو پکڑا، قبلہ رو کیا اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا دیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ندا آئی کہ میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ خواجہ صاحب آگے واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات، سردیوں کی رات میں بایزید بستامی کی والدہ نے پانی مانگا، پانی نہیں تھا۔ بایزید بستامی پانی لینے کے لیے گئے، لانے میں تاخیر ہو گئی، لے کر آئے تو دیکھا ماں سو گئی۔ بایزید بستامی اس کے سرانے کھڑے ہو گئے، ہتھیلی پہ گلاس لیا اور کھڑے ہو گئے۔ رات کے آخری حصے میں ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں دیکھتی ہے بایزید بستامی کھڑے ہیں، کہتی ہے اے بیٹا بایزید پانی رکھ دیتا، میں اٹھتی پانی پی لیتی۔ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں پانی رکھ دیتا، تیری آنکھ کھلتی تو پانی کو تلاش کرتی، تجھے تکلیف پہنچتی۔ اب بایزید بستامی گلاس کو ہتھیلی سے اٹھاتے ہیں تو گلاس سردی کی شدت کی وجہ سے برف کے ذریعے ہتھیلی سے چپک جاتا ہے۔ اب بایزید بستامی جب گلاس
کو اٹھاتے ہیں تو گلاس کے ساتھ ہتھیلی کا چمڑا اکھڑ آتا ہے۔ ماں اتنا دیکھتی ہے بایزید بسطامی کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور پھر بایزید بسطامی کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر ندا آتی ہے میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ ایک روز حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے بایزید بسطامی سے کہا اے بیٹا بایزید دروازے کا ایک پٹ بند کر دے۔ اب بایزید بسطامی دروازے پر جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ میری ماں نے دایاں پٹ بند کرنے کو کہا ہے یا بایاں پٹ بند کرنے کو کہا ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں نے دایاں بند کر دیا تو اگر ماں نے بایاں کہا ہوگا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر ماں نے بایاں کہا ہوگا میں نے دایاں بند کر دیا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اسی پش و پیش میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ جب بایزید بسطامی سے پوچھا گیا اے بایزید بسطامی آپ کو یہ مراتب کہاں سے حاصل ہوئے؟ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت سے، ماں کی خدمت سے۔ تو بہرحال مسلمانوں کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو یہاں سے اٹھ کے جانا اور سب سے پہلے ان سے معافی مانگنا۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سید صاحب آ گئے، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے آنے نہ آنے سے اس جلسے میں کوئی فرق نہیں، اس جلسے پر کوئی فرق نہیں۔ میں نہیں بھی آتا تو بھی یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا، میں آ گیا تو بھی یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، ہے نا؟ اگر سچ میں اس جلسے کو حقیقت میں کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اپنے کسی بھی ایک گناہ سے توبہ کر لو۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلسہ یہاں سے لے کے خدا کی بارگاہ تک کامیاب ہو جائے، ہے نا؟ تم جانتے ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تک باپ نہیں راضی ہوتا خدا تعالیٰ نہیں راضی ہوتا، ہے نا؟ آج ہم کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم بلگرام چلے جائیں، تعویذ لے آئیں، کامیاب ہو جائیں، ہے نا؟ ہمارا یہ کام پھنس گیا ہے، بلگرام چلے جائیں، تعویذ لے آئیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، تمہارا کوئی کام پڑ جائے تم قطعی بلگرام مت جانا۔ ایسے تم جانا، فاتحہ پڑھنے جانا، درگاہ پہ حاضری دینے جانا، لیکن تمہارا کوئی کام پڑ جائے تم قطعی بلگرام مت جانا۔ تم جو بلگرام جاؤ گے جو کرایہ ہوگا اس کرائے کے پیسے سے بہترین کھانا تیار کرنا، بہت بہت اچھا کھانا تیار کرنا، اپنے ماں باپ کو دعوت دینا، بڑی عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دعوت دینا، اور جب وہ تمہاری دعوت پہ تمہارے ماں باپ آ جائیں تو ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلانا۔ جب وہ کھا لیں تو ان کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھنا اور اپنی ماں سے عرض کرنا کہ اے میری ماں میرا فلاں کام ہے، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حق میں دعا فرما دے۔ اگر یقین جانو مسلمانوں، اگر تمہاری ماں نے دل سے تمہارے حق میں دعا کر دی تو تمہاری ماں کی ہماری دعاؤں سے پہلے تمہاری ماں کی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جائیں۔ دار تقدیر، دار رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، کسی بھی دوسرے کی دعا، چاہے کوئی عالم ہو، پیر ہو، اس کی دعاؤں سے پہلے تمہارے حق میں تمہاری ماں کی دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے، ہے نا؟ تو بہرحال آپ کو کرنا کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا کام کرنا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام کر لیجیے گا صبح صبح، اور صرف دل میں خیال کر لیجئے گا ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے نا؟ تو اب دیکھیے صبح ہوگی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ سے ہوگی، ہے نا؟ اس کے بعد سلام کرنا سنت ہے، تو صبح ہی صبح آپ کے نامہ اعمال میں ایک سنت لکھ دی جائے گی،
ہے نا. اور پھر ماں باپ کے دیکھنے کو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، محبت سے دیکھنا، ثواب کی نیت سے دیکھنا، تو اس کا نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا. تو صبح کتنی پیاری ہو رہی ہے آپ کی کہ کلمہ طیبہ پہ آنکھ کھل رہی ہے اور سنت رسول ادا ہو رہی ہے، نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے نا. کریں گے؟ ہاں. اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں گے تو یہاں سے جائیے گا، باپ کے قدموں میں سر رکھ دیجئے گا. آپ کا باپ ہے، آپ کا دشمن نہیں. کتنی بڑی بھی غلطی کی ہوگی، آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا، باپ کے قدموں میں سر رکھ دیجئے گا، معافی مانگیے گا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ باپ کی، اس باپ کے چہرے کو دیکھیے گا. اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ دیا اور سچے دل سے اس سے معافی مانگی، تو اپنے باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیجئے گا. آپ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے اور آپ کے حق میں وہ دعائیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک ہے نا. تو اپنے یہاں سے جائیے گا، اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو پہلے اس سے معافی مانگیے گا. آپ کی ماں اگر آپ سے ناراض ہے تو جائیے گا، اس کے قدموں کو بوسہ دیجئے گا، اس سے معافی مانگیے گا. دیکھیے گا آپ کے لیے کتنی، آپ کی ماں کتنی دعائیں کریں گے. یہ وہی ماں ہے جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو یہ دن بھر دعائیں کیا کرتی ہے کہ خدا خیریت سے میرے بیٹے کو واپس لائے. یہ وہی باپ ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو اس باپ کا دل لگا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہے یا نہیں کھایا. یہ وہی ماں، آپ چاہے معلوم کر لیجئے گا، آپ کہیں باہر چلے جاتے ہیں نا تو جب تک لوٹ کے نہیں آتے یہ ماں آپ کا کھانے پر آپ کا انتظار کیا کرتی ہے. آج اسی ماں کو آپ ٹھکراتے ہیں، آج اسی باپ کو سے آپ سوال کرتے ہیں. نہیں مسلمانوں، ہمارے لیے ہمارے والدین ایک نعمت ہے نا. تو یہاں سے جائیں گے، اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں گے. کریں گے؟ وعدہ ہے؟ ہاں. اور آئندہ نافرمانی تو نہیں کریں گے ماں باپ کی. بہرحال خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھنا ہے عبادت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھ دیا کرتا ہے، اور جس نے قرآن کے ایک لفظ کو پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہے محمود غزنوی کیا حال ہے؟ محمود غزنوی نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے اے محمود غزنوی خدا تعالیٰ نے تمہیں کس عمل کے بدلے بخش دیا؟ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ان کے گھر بحیثیت مہمان بن کر گیا تھا. رات کو میں نے وہاں قیام کیا، میں رات میں لیٹنے لگا، میں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن پاک رکھا ہے. طاق میں قرآن پاک رکھا ہے. فوراً دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی یہاں تو قرآن پاک رکھا ہے، یہاں تو کیسے آرام کرے گا؟ پھر فوراً خیال آیا اے محمود غزنوی کیوں نہ اس قرآن پاک کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے، رکھ دیا جائے، ہے نا. تو فوراً خیال آیا اے محمود غزنوی اپنی آرام کے لیے قرآن پاک کو دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے. اس کے بعد رات گزر گئی، محمود غزنوی اسے قرآن پاک کی تعظیم میں کھڑے رہے. اس کے خدا تعالیٰ کو یہ عمل، محمود غزنوی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے محمود غزنوی کی مغفرت فرما دی. پھر خواجہ صاحب ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلے ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار، بڑا بدکار، بڑا سیاہکار تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ نوجوان جنت میں خرقہ پہنے، سر پر تاج سجائے ٹہل رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو بڑا گنہگار، بڑا بدکار تھا، تیرے گناہوں کی وجہ سے مسلمان تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، پھر تجھے یہ انعامات، یہ مقامات کیسے حاصل ہوئے؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں قرآن پاک کو دیکھ لیتا تھا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا. میرا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے یہ انعامات عطا فرمائے. ہے نا. تو کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جب قرآن کو کوئی دیکھ لے، اس کی تعظیم کر لے تو خدا تعالیٰ یہ انعامات عطا فرما دے. اور جب کوئی قرآن روز پڑھے، ہے نا. اب آپ سے ایک بات کہوں، ایک کام کریں گے آپ لوگ؟ کریں گے؟ ہاں صبح اٹھتے ہیں نا، منہ دھلتے ہیں،
منہ دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے؟ نہیں دھلتے؟ ہاں لگ تو نہیں رہا کہ آپ لوگ منہ دھلتے ہیں. صبح اٹھیے گا تو جب منہ دھلتے ہیں نا آپ دیکھیے اس میں منہ دھلتے ہیں, ہاتھ بھی اس میں دھلتے ہیں, کلی بھی کرتے ہیں, چہرہ بھی دھلتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے گا کہ وضو کر لیجئے, تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا, تھوڑا سا. صرف ہاتھ دھلنے پڑیں گے, پیر دھلنے پڑیں گے, مسا وغیرہ کرنا پڑے گا, ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا, ہے نا, کچھ بگڑے گا نہیں. ہاتھ منہ تو ویسے بھی دھلتے ہیں, ہے نا. تو صبح سے ہوگی وضو بھی ہو جائے گا. اب صبح جب آپ منہ دھلتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی بیوی یا اپنی ماں سے چائے وغیرہ کے لیے کہتے ہوں گے, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. تو جب وہ لاتی ہے تو 5-10 منٹ تو چلے جاتے ہوں گے لانے میں, چائے وغیرہ لانے میں, تیار کرنے میں 5-10 منٹ تو چلے جاتے ہوں گے, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو اس 5 منٹ میں آپ صرف اتنا کریے گا, قرآن پاک کو اٹھائیے گا, صرف 5 لائنیں پڑھ دیجیے. قرآن پاک کو اٹھائیے گا, صرف 5 لائنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ ایک پارہ پڑھیے گا یا آدھا پارہ یا چوتھائی پارہ پڑھیے گا, ایک رکوع پڑھیے گا. میں رکوع کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ 5 لائنیں پڑھ لیجیے, ہے نا. لیکن ایک شرط ہے کہ روز کریے گا, ایک دن, روز کریے گا, ایک دن نہیں. آپ جانتے ہیں اسلام کو مستقل مزاجی پسند ہے. آپ ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دیں ٹھیک ہے, ثواب ملے گا, لیکن اگر روز 5 لائنیں پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ایک پارہ پڑھیے گا, آپ صرف 5 لائنیں پڑھیے گا. اور جن کو نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے, سب سے پہلی بات وہ امام صاحب کے پاس جائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں. اور جب تک نہیں سیکھ رہے ہیں تو صرف اتنا کر لیجئے گا کہ قرآن پاک کو کھولیے گا اور ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں گے, ہے نا. تو آپ کی صبح کتنی پیاری ہو. آج جانتے ہیں ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ قرآن کو ہم ہدیہ کر کے لاتے ہیں, اس کے بعد روزدار میں لپیٹتے ہیں, گھر کے کسی اونچے طاق میں رکھ دیتے ہیں, مہینوں اس کو کھولتے نہیں ہیں. وہ اس قرآن پاک پر گرد جمع ہوتی رہتی ہے. ہم یہاں تک گرد نہیں صاف کرتے, بس اتنا سوچ لیتے ہیں ارے قرآن ہے گھر میں برکت ہے. ٹھیک ہے قرآن ہے برکت ہے, لیکن اس کے پڑھنے میں زیادہ برکت ہے نا. میں آپ سے ایک بات کہوں, آپ اگر کام پہ جاتے ہیں نا, آپ جب قرآن پاک پڑھ کے جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس کام کے لیے جائیں گے خدا تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیاب فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ حق ہے. خدا تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیاب فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں, کریں گے آج سے وعدہ ہے. تیسری چیز خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے. پھر خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں جس کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. اور جب وہ اگر اسی محبت کے ساتھ اسی اسنا میں مر جاتا ہے تو اس کو علماء کا درجہ ملتا ہے, اسی کا نام مقام علیین ہے. پھر خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عالم دین کی 7 دن تک خدمت کرے یا علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اور وہ نیکیاں اس طور سے ہوتی ہیں کہ دن میں روزے دار کی طرح, رات میں کھڑے ہو کر شب دار کی طرح, ہے نا. لیکن اب آپ سے ایک بات پوچھیں, آج کے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارا امام صاحب ہوتا ہے نا تو مسجد کی کمیٹی یا محلے کے لوگ جب جمعے کے دن صرف مسجد میں جاتے ہیں, پہلی بات صرف جمعے ہی جاتے ہیں, جب جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, تبھی ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, پیچھے اس
امام کے جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، اور اگر اس دن امام صاحب نے قرأت لمبی کر دی یا دعا لمبی کر دی، فوراً کہتے ہیں کہ آگے اس امام آگے، فوراً آگے اس امام کے فوراً سوال ہوتا ہے، آج مولانا صاحب تم نے اتنی لمبی قرأت کیسے کر دی؟ امام صاحب آج آپ نے اتنی لمبی دعا کیسے کر دی؟ اور کمیٹی کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی امام صاحب کو اپنا غلام سمجھتی، کمیٹی امام صاحب کو اپنا غلام سمجھتی ہے کہ نہیں کہ میرا غلام ہے۔ آج لوگ غلاموں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، لیکن ہماری قوم اماموں کو غلام سے بھی بدتر بنا کے رکھتی ہے نا۔ آج دیکھیے حالات، ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ 400-500 روپے ہے نا، روزانہ کے 400 یا 500۔ ایک امام کی تنخواہ 200 روپے، ایک مزدور سے بھی گیا گزرا ہو گیا امام۔ وہ تمہارا غلام نہیں، تمہارا امام ہے نا۔ تم ہوگے پیسے والے، کتنے بھی پیسے والے ہوگے، لیکن مصلی کا حق تمہیں نہیں حاصل ہے، اس امام کو حاصل ہے نا۔ تو اب تنخواہ کا معاملہ آتا ہے تو 6,000 6,500۔ ارے اگر تم صرف ایک مزدور کی مزدوری کے برابر ہی کر لو تب بھی غنیمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ امام صاحب کا تو اگر امام صاحب کے ہاں، ہمارے یہاں روز بکرا پکے کوئی بات نہیں، امام صاحب کے ہیں ایک دن ہفتے میں مرغا پک گیا تو فوراً محلے کے لوگ تحقیق کرنے لگتے ہیں امام صاحب کے ہاں سے مرغے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، لگتا ہے کسی نے دیا ہوگا۔ ہمارا بچہ روز نیا کپڑا پہن کر گھومے، اگر امام کا بچہ کبھی کوئی نیا کپڑا پہن کے نکل آئے تو فوراً آج امام صاحب کا بچہ نیا کپڑا پہنے کہاں سے لائے ہیں، ان کے پاس اتنی کہاں سے آ گئے؟ تم بکرا کھاؤ کوئی بات نہیں، امام مرغا بھی نہیں کھا سکتا ہفتے میں۔ آج یہ حالات ہم نے اپنے ائمہ کے بنا دیے، نہیں ائمہ ہم نے سمجھا کہ نہیں ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا گھر 50,000 میں نہیں چل رہا لیکن ان کا گھر 5,000 میں چل جانا چاہیے۔ ہمارے یہ ایسے حالات بن گئے ہیں۔ آج ہمارا یہ ہے کہ مزدور 12,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو وہ غریب ہے، امام 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے لیکن وہ امیر ہے، اس کا 5,000 میں گھر چلنا چاہیے۔ ہم مزدوری کرتے ہیں 12,000 کماتے ہیں لیکن ہم روتے رہیں گے، امام کو نہیں رونا چاہیے، ہے نا۔ تو بہرحال صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں جائیے تو اپنے امام سے 100 روپے 50 روپے کا مصافحہ کر لیجیے، اور سوچ لیجیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے علماء کی خدمت کرنا ثواب کریں گے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ایک بات جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی، میں نے آیا یہاں، میں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا آپ کے امام کی تنخواہ 6,500، 6,500۔ ابھی اس جلسے میں صرف انعام جوڑ دیا جائے 10,000 روپے جا چکے، 10,000 روپے انعام جا چکا ہے۔ امام کو دینے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، انعام لٹانے کے لیے ہے۔ بتائیے، امام کو دینے کے لیے نہیں ہے، انعام لٹانے کے لیے ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے 10,000 روپے جا چکا ہے صرف انعام۔ نہیں مسلمان، اپنے امام کے اخراجات کا خیال رکھو، ہے نا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارا امام ہے، تم کو نماز پڑھاتا ہے نا، وہ تم کو نماز پڑھاتا ہے، تمہیں خدا کے راستے پہ بلاتا ہے نا، اس کی خدمت کیا کرو۔ بہرحال خواجہ صاحب نے فرمایا
کہ چوتھی چیز کعبے کا دیکھنا عبادت. جس نے کعبے کو دیکھا تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کو ایک حج کا، اس کو نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو اولیاء کا درجہ ملتا ہے. پانچویں چیز اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت. خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ جس نے کما حقہ اپنے پیر کی ایک دن خدمت کی تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. ٹھیک، آج سے آپ لوگ سب والدین کی فرما برداری کریں گے، قرآن پڑھیں گے، وعدہ ہے؟ نماز پڑھیں گے؟ ہاں نماز پڑھیں گے. ایک بات کہیں، سرکار غوث اعظم پر بیان ہو رہا تھا. بغداد میں ایک خبر اڑی کہ بغداد میں ایک بزرگ آیا. جب یہ بات غوث اعظم کو معلوم پڑی تو غوث اعظم نے کہا مجھے بھی ملاقات کے لیے لے چلو. سرکار غوث اعظم جب وہاں جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے وہ بزرگ وہاں سے رخصت ہو گئے، کہیں چلے گئے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ان کی عبادت کرنے کی جگہ دکھاؤ. جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. جب سرکار غوث اعظم نے ان کی عبادت کی جگہ دیکھی تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو سرکار غوث اعظم نے بتایا عراق میں ریت ہے نا، ریتیلی زمین ہے. تو بہرحال جو اس کے سجدے کرنے میں جو ہاتھ کے نشان بنے تھے اس میں خلا تھا. ایسے تو اسی کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے نا. نماز جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں خلا نہیں ہونا چاہیے، یہ بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ماں باپ کی مغفرت کے لیے روز دعائیں کریں، ہے نا. اپنے ماں باپ کی مغفرت کی روز دعائیں کریں اور کچھ نہیں تو جمعے کے دن ان کی قبروں کی زیارت کر لیا کریں. روزانہ فاتحہ پڑھ کے تو بخش ہی سکتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے تو جا ہی سکتے ہیں نا. تو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لیا کریں، ہے نا. بہرحال سب سے آخری بات ہمارا مسلک اعلیٰ ہے. اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. سبحان اللہ بے شک، ہے نا. اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر اللہ کا لاکھ شکر وہابیت نہیں ہے نا. تو بہرحال لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کا کوئی بھی رشتہ دار، دوست، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے تو آپ دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دیجئے گا. بروز محشر لواء الحمد کے نیچے غوث اعظم کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ دیجئے بے گا. شک. سبحان استغفر اللہ. اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.